السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ معزز سامعین و سامعات، عورت اللہ رب العزت کی انتہائی حسین اور بیش بہا تخلیق ہے۔ عورت وہ گرا مایہ سرمایہ ہے جو نو نہالانے قوم و ملت کی تربیت کر کے تہذیب و تمدن میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ عورت ایک گھڑے کے مانند ہے جو معمولی ضرب سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اسی کی خوبصورتی اور خوبصورتی سے زمانے کی رنگ رلیاں ہیں۔ لیکن جب ہم عورت کی قدیم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، اس کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں صنف ناسک کی کوئی وقعت نہیں سمجھی گئی۔ اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا، اس کے وجود کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ کہیں اسے زندہ درگور کر دینے کا رواج تھا تو کہیں اسے سانپ اور آگ سمجھا جاتا تھا، تو ہندوستان کی سرزمین پر اسے انسانیت سوز اور وحشیانہ عمل سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ غرض کے ہر قوم و مذہب اور ادیان و ملل میں عورت مظلومیت کی داستان بنی ہوئی تھی اور گھٹ گھٹ کر مرنے پر مجبور تھی، زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تو عرب کی وادی سے ایک آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر نمودار ہوتا ہے اور ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ لوگوں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا بند کر دو اور النساء شقائق الرجال کا نعرہ بلند کرتے ہوئے خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحہ فرماتے ہوئے عورت کو عزت بخشا اور اس کو واجب الاحترام قرار دیتے ہوئے لڑکی والوں کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اب صدیوں سے یہ راگ الاپا جا رہا ہے کہ عورت بہت مظلوم ہے، اس کی عزت و عفت محفوظ نہیں، معاشرہ عورت پر ظلم ڈھاتا ہے۔ خود یہ عورت کہتی ہے عورت کو تحفظ چاہیے، مرد بھی یہ اعلان کرتا ہے مرد بڑا ستمگر ہے، لڑکیوں کو درگور کرتا ہے۔ عرب والے بڑے جاہل تھے، ایران کے لوگ بھی ظلم ڈھانے میں 2 قدم آگے تھے، ایک سے ایک فلسفی مختلف باتیں کہہ کر ان کو سماج سے کھانے میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیتے تھے۔ ان کے ساتھ بڑھتے ہوئے ناروا سلوک کو دیکھ کر شیطان بھی سوچتا رہا ہوگا واہ بنت ہوا، تجھے ہم بھی اتنا ذلیل نہ کر سکے جتنا تیرے ساتھ تیرے ہمسائے نے کیا۔ تیری وہ غت بنی کہ تجھے دیکھنا بھی کوئی گوارا نہ کرے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، یہ داستان ظلم و ستم تم کیوں سہ رہی ہو؟ کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہ عریانیت کا ننگا ناچ کس کا دیا ہوا ہے؟ آج فحاشی میں اتنا آگے کہ شیطان بھی شرما جائے، بے حیائی میں کسی بے حیا کی سوچ سے 2 قدم آگے۔ پوری دنیا کی تاریخ، چاہے وہ فلسطینیوں کی تاریخ ہو، چاہے وہ ایران کی داستان ہو، چاہے وہ ہندوستان کا واقعہ ہو، جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نعرہ بے سود نظر آتا ہے کہ عورت بہت مظلوم ہے، مرد اس پر ظلم کرتا ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں عورت اپنی مظلومیت کی خود ذمہ دار ہے، وہی ظالمہ ہے۔ جب بھی جس قوم نے، جس مجلس نے، جس فرد نے تہذیب سے، گھر سے، مجلس سے، سوسائٹی سے نکالا ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور رہا ہوگا۔ آج یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ آج کی عورتوں کی حالتیں، ان کے عادت و اطوار، ان کے اعمال کہلوا رہے ہیں۔ چلو اسلام سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن کیا ایسا نہیں؟ مرد گھر میں قرآن لاتا ہے تو عورت ناول اور افسانے منگواتی ہے، مرد مسجد جاتا ہے تو عورت فلم دیکھتی ہے، مرد تحفظ کے لیے چہار دیواریں بناتا ہے تو عورت مظلومیت بیان کر کے آزادی رسوا کا نعرہ لگاتی ہے۔ مدارس اور مکاتب جو اسلامی قلعے ہیں، اس میں رہ کر شرعی حدود کی پاسداری میں اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتی ہیں۔ کیا اس اللہ کا فرمان یاد نہیں رہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، زمانے جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی نہ پھرو۔ اے گلشن اسلام کی مرجھائی ہوئی کلیوں، سنبھل جاؤ، اپنے کھوئے ہوئے وقار کو واپس لاؤ، مغربی تہذیب
نقش قدم کو چھوڑ دو، شریعت محمدی کی پیروکار بن جاؤ، صحابہ صحابیات کے نقش قدم پر چل کر اپنی اخروی زندگی کو سدھار لو، ورنہ قیامت کے دن بہت پچھتانا پڑے گا۔ اس دن پچھتانے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، ابھی وقت ہے، اپنی حالتوں کو سدھار لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو نہ بدلے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اگر تم اپنی حالت کو نہ بدلو گی تو میں تمہاری حالت کو نہ بدلوں گا۔ آج عورت مرد کے تحفظ میں رہنا نہیں چاہتی، اسے عزت و عفت نہیں چاہیے، مرد کی نگرانی نہیں چاہیے، چہر دیواری نہیں چاہیے، صبر و قناعت، عبادت و ریاضت، تربیت اولاد اور گھریلو ذمہ داری نہیں چاہیے، اسے مردوں پر حکومت چاہیے، سنیما ہال چاہیے، عدالت و حکومت کی کرسیاں چاہیے، محفل کی رونقیں چاہیے۔ تو اے بنت حوا، تو ذلیل نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب تیرا ایک بھی کام شریعت کے مطابق نہیں، ہر کام حکم رسول کے خلاف، ہر کام میں طاغوت کی اطاعت، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جب تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو ذلیل نہ ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ تیرے تحفظ کے لیے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ لیکن افسوس، آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین بغیر پردہ کے مکمل آزادی کے ساتھ گھروں سے باہر جاتی ہیں، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، نہ جسم پر برقع پہنتی ہیں، نہ سر پر دوپٹہ لیتی اور نہ ہی سینے پر چادر اوڑھتی ہیں، بلکہ گھٹنوں تک ٹانگیں بھی ننگی، چہرہ بھی ننگا، سینہ بھی کھلا ہوتا ہے۔ بقول شاعر کہ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، کہ عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، برقع تو کیا گلے سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ اے عورت یاد کر، امام بخاری کو تو نے جنم دیا، امام ابن قیم تیرے کوکھ سے اٹھے، مگر اے عورت جب تو نے اسلامی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، سر سے اپنے دوپٹے کو اتار دیا، رقص و سرور کی محفلوں کو سجانے لگی، بازاروں میں ٹہلنا تیرا شیوا بن گیا، تو اے عورت تیرے بطن سے فلموں اور کلبوں کے رسیا سلمان اور شاہ رخ خان پیدا ہوئے، بدتمیز سلمان رشدی جیسا گستاخ رسول تیرے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اے عورت اپنے کھوئے ہوئے وقار کو واپس لا، اپنی طرف بڑھتے ہوئے بازوؤں کو موڑ دے اور وقرن فی بیوتکن کے تحت گھروں کو اپنا مسکن بنا لے، ٹھکرا دے یا آزادی نسواں کا نعرہ۔ اگر تو حقیقی بنت اسلام ہے تو اپنی حالتوں کو سدھار لے اور اپنے سپوتوں کو میدان کارزار میں اتار کر نصیحت کر دے۔ بقول شاعر کہ جلال آتشی بر کے سحاب پیدا کر، جلال آتشی بر کے سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو، ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔